اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم سلسلہ فیضان عقائد کے ایک اور درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین کی وہ روایت جو درست اور صحیح منہج پر قائم ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ فیضان عقائد کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جو عقائد، جو نظریات اور جو تصورات ایمان کی بنیاد پر مروج رہے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے اور ان مباحث کی عام فہم تفہیم حاصل کی جائے تاکہ عصر حاضر کے درپیش چیلنجز اور ماڈرن جو تحدیات ہیں ان کا ہم کافی اور شافی انداز میں جواب دے سکنے کے قابل ہو سکیں۔ ہم بہار شریعت کے حصہ عقائد پر گفتگو ہم نے یہاں سے شروع کی تھی۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ تھا جس میں عقائد، نظریات، تصورات، عقیدہ اور ایمان کا کیا تعلق ہے، عقیدہ اور علم کا کیا تعلق ہے، عقیدہ اور نظریے میں کیا فرق ہے، ان تمام پہلوؤں پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ جو احباب نئے آئے ہیں اگر وہ ان مباحث کو سننا چاہیں تو پچھلے دروس کو آپ سماعت کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ دوسرا سلسلہ دروس کا اصول الدین کے نام سے جو چل رہا ہے اس کو بھی سنیں ضرور۔ وہ بھی اسی کے متعلقہ ہے کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ عقائد کیا ہے اور کن اصولوں کی بنیاد پر مذاہب اور فرق وجود میں آئے، اور ان فرق کا اصل اسلامی تصور سے اور اسلام کی اصل تعلیمات سے کس طرح انحراف انہوں نے کیا اور یہ دین سے کس طرح بیزار ہیں، ان تمام تفصیلات کا ہم جائزہ اس میں لے رہے ہیں۔ وہ دروس بھی اہل علم کے لیے صاف ظاہر ہے، یہ مباحث علمی، تحقیقی، فکری، نظریاتی ہیں جو کہ خاص طبقہ کے لیے ہیں، جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، علماء ہیں، یا جو محققین ہیں، یا وہ جو فلسفہ و کلام اور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سائنس کے طالب علم ہیں، یہ مباحث ان کے لیے بہت زیادہ مفید دہ ہیں۔ خاص طور پر یہ مباحث ان کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ عزیزان مکرم، آج ہم
جس پہلو پر گفتگو کریں گے، ہماری اس بہار شریعت میں جو سرخی تھی، جو اس کی ہیڈنگ تھی، یہ ہیڈنگ جو تھی، اس میں عقائد کے لفظ کی ہم نے وضاحت کامل طریقے سے کر دی۔ اب رہ گیا ذات و صفات الہی جل جلالہ۔ اس پورے عنوان کو، اس پورے 4 الفاظ ہیں، اس پورے کو میں نے جو آج کے موضوع کے لیے، آج کی گفتگو کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب میں تصور خدا کیا ہے، یعنی مختلف مذاہب میں تصور خدا کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ انسانیت کا جائزہ لیں، تاریخ کا، پوری تاریخ انسانیت کا جائزہ لیں، تو تاریخ میں کوئی ایسا فرد آپ کو نہیں ملے گا جو خدا کی ہستی کا منکر ہو، جو خدا کی ہستی کا اقرار نہ کرتا ہو۔ ہمارے ہاں آج جو ایک ملحدین کا طبقہ ہے، جنہیں ہم ایتھسٹ ملحدین یا قدیم زمانے میں جنہیں دہریہ کہا جاتا تھا، ان کے بارے میں ہے کہ یہ خدا کے منکر ہیں۔ دراصل یہ خدا کے منکر نہیں ہے، بلکہ یہ اس خدا کے منکر ہیں جس خدا کی تعلیم مذہب فراہم کرتا ہے۔ مذہب اور دین جس خدا کے بارے میں دعوت و تبلیغ کرتا ہے، یہ اس خدا کے منکر ہیں۔ ورنہ یہ کائنات کا نظام اور یہ کائنات از خود اس بات پر دلیل ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے۔ بہرحال ایک بات تو طے شدہ ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو، انسان کوئی بھی ہو، خدا اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ خدا کے بغیر، اللہ کے تصور کے بغیر، خدا کے کنسپٹ کے بغیر، خدا کے وجود کو تسلیم کیے بغیر کوئی بھی معاشرہ متشکل نہیں ہو سکتا۔ جب خدا کی، یہاں تک کہ محققین نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں تہذیب و تمدن کے کئی آثار نہ ہوں، جہاں ماڈرن سہولیات کا کوئی تصور نہ ہو، جزائر ہوں، جزیرہ ہو، لوگ بود و باش اور خوراک کے لیے پرانے طرز کو اختیار کیے ہوئے ہوں، مگر ان تمام میں جو چیز مشترک نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ خدا کا تصور، خدا کو ماننا، دیوتاؤں کو تسلیم کرنا، ایسی کسی ہستی کا اقرار کرنا جو ان سے ماوراء ہو، جو ان سے بڑی ہو، جو طاقت میں، شجاعت میں، ہمت میں جو ان سے بڑی ہو۔ جب بات یہاں تک ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کی کوئی چیز خدا کے تصور سے خالی نہیں ہے، یعنی خدا کا وجود ضروری ہے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ خدا کیا ہے؟ خدا ہے کیا؟ وہ کیسا دکھتا ہے؟ خدا دکھتا کیسا ہے؟ اور خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ یعنی یہ بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا ہے کیا؟ خدا دکھتا کیسے ہے؟ اور اسے ماننا کیوں ضروری ہے؟
انسان اور خدا کے درمیان باہمی تعلق کیا ہے، یعنی اس تعلق کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور پھر انسان اور خدا میں ہونے والے اس تعلق کا انسان کو فائدہ کیا ہے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ سائنس کا طالب علم ہو، مذاہب کا طالب علم ہو، سماجیات کا طالب علم ہو، سوشل سائنسز کا طالب علم ہو، پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کے سامنے یہ بنیادی سوالات آتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ آخر خدا کیا ہے، خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، وہ دکھتا کیسے ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، اس نے جو احکامات دیے ان کی نوعیت کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، انسان کو جو اس نے تکلیف میں مبتلا کیا ہے، یہ تکلیف میں اس نے کیوں مبتلا کیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو صرف مسلمان کے دل میں پیدا نہیں ہوتے، صرف ہندو کے دل میں پیدا نہیں ہوتے، یہ صرف سکھ، یہودیت، عیسائیت کا ورثہ نہیں ہے، یہ ہر انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتے ہیں، یہ خیالات آتے ہیں کہ خدا آخر ہے کیا، خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، اس کے وجود کو تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے، اپنی احتیاجی اور محتاجی کا اقرار کر کے اس کے آگے سلنڈر کرنا کیوں ضروری ہے، اپنے آپ کو اس کے حضور جھکانا کیوں ضروری ہے۔ یہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، کوئی رام سمجھ کے، کوئی رام کے نام پر خدا سمجھ کے سجدہ ریزی کر رہا ہے، کوئی فادر کے نام پر سجدہ ریزی کر رہا ہے، کوئی گرو نانک کے نام پر، کوئی بدھ مت کے نام پر۔ یہ تمام تصورات، یہ مذاہب ہیں، اپنے اندر جو ایک بڑی ہستی کا اقرار کرتے ہیں، جو اپنے وجود کو کسی بڑی ہستی سے، کسی بڑی طاقت سے جو منسلک کرتے ہیں، یہ آخر کیوں کرتے ہیں؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات ضروری ہیں۔ اب اس سے لازماً یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ تصور خدا کی مختلف اشکال کیا ہیں، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالی یا خدا کے متعلق جن چیزوں کو ہم نے جاننا ہے، ایک ہے ذات خدا اور ایک ہے صفات خدا۔ جب اللہ کی ذات ایک ہے، جب وہ واحد ہے، احدیت کی صفت کے ساتھ متصف ہے، پھر یہ مذاہب کا اختلاف کیوں ہو گیا؟ یہ مختلف مذاہب کیوں بن گئے؟ کوئی خدا کے وجود کا منکر ہو کر ملحد کیوں بن گیا؟ کوئی جناب یہودیت کے لبادے میں ملبوس ہو گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی سکھ بن گیا، کوئی بدھ بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا۔ عزیزان مکرم، جب خدا کی ذات ایک ہے، جب اس کی حقیقت ایک ہے، تو پھر یہ اختلافات کیوں ہو گئے؟ اس پر ہم سب سے پہلے ذات خدا پر گفتگو کریں گے کہ آیا اس کی حقیقت، ماہیت، اس کے کنہ تک ہماری رسائی ممکن ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہم کلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی ذات کو ہم اپنے احاطہ ادراک میں، اپنے پرسیپشن میں